تو ضربت علیہم المسکنہ یعنی ان کے لیے مسکنت کو ڈھال دیا گیا، یعنی ان کو سانچہ ایسا بنا دیا گیا کہ اب مسکنت ان کے ساتھ جڑی رہے گی، مسکنت جو ہے ان کے ساتھ جڑی رہے گی۔ اب مسکنت کیا ہے؟ مسکنت کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس مسکین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مسکنت اسی مسکین سے مصدر مسکنہ بنتا ہے، مسکین سے لفظ مسکنت نکلتا ہے۔ مسکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سکون، واضح ہے کہ مسکنت پھر سکون سے ہے، اور سکون کا مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی ایک متحرک چیز ہو جو حرکت کرتی ہے، کرنے والی ہے، اور اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے لیکن اب رکی ہوئی، پھنسی ہوئی ہے۔ یہ لفظ مقابل ہے فقر کے، فقر کا لفظ بھی قرآن میں فقیر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فقیر وہ ہے جو بالکل ٹوٹ چکا ہے، گر چکا ہے، اب حرکت کے قابل تو کیا اس میں حرکت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جو حرکت کی صلاحیت اس میں ہے لیکن عارضی حالات کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، اب اس کو کوئی مشکل ہے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کو کوئی خرابی ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی ہے وہ خراب ہے تو یہ مسکین ہے، سکون میں آئی ہوئی ہے خرابی کی وجہ سے۔ ایک گاڑی ہے جو بالکل بیکار ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اس میں وہ ٹھیک کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو وہ ہے فقیر، یعنی وہ بالکل ہی گری ہوئی ہے، اب اس کو بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو صرف بس رکھا جائے یا کوئی سنبھالا جائے یا اس کو کباڑ میں دیا جائے۔ تو یہ فرق ہے۔ پس سکون کا مطلب یہ ہے کہ پس ان میں جو ہے مسکنت، یعنی حالانکہ ان کے پاس وسائل ہوں گے ان کے پاس، لیکن ان کا کام نہیں چلے گا، ان کو یہ کہ بھئی یہ اپنے مرضی کر سکیں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اہل کتاب جو ہے وہ اپنی مرضی بہت ساری جگہوں پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مرضی تو نہیں چلے گی، کام ان کا رکا ہوا ہے۔ خصوصاً اہل تورات کی بات ہو رہی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے کام میں اڑیکا لگا رہے گا۔